کہ حیات تیرے شکم میں جو بچہ ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا سردار۔ ولادت کی رات آ گئی، پیدائش کی رات، تو پورے شہر میں نور تھا، پورے شہر میں نور، ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا۔ جو تہجد پڑھنے والے تھے وہ تو اس دن دھوکے میں رہ گئے، سوچنے لگے لگتا ہے آج فجر کا وقت ہو گیا، تہجد چلی گئی، مگر نکلے تو پتہ چلا اجالا رات کا نہیں، اجالا کسی کی آمد کا ہے۔ اور جب وہ روشنی دیکھی تو حضرت سید غیاث الدین کے آنگن سے روشنی اٹھ رہی تھی۔ اکٹھے ہوئے، پہنچے، دیکھا، پتہ چلا سرکار معین الدین چشتی اجمیری کی ولادت ہوئی ہے۔ بچپن سے آپ حضور کے عاشق، اور فطرت آپ دیکھیے، فطرت۔ عید کے دن نہ پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک غریب بچہ ملا۔ جب غریب بچہ ملا تو آپ نے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا یار تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے، تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ اس نے کہا جناب نئے کپڑے وہ پہنتے ہیں جن کے باپ ہیں، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں وہ نئے کپڑے کہاں سے پہننے؟ آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور اس کو پہنا دیے، اس کا پرانا لباس اتارا، خود پہن لیا۔ اس حالت میں نماز پڑھ کے گھر پلٹے، ماں نے کہا بیٹے کیا پہنایا تھا، کیا پہن کے آیا؟ پوری بات بتائی، ماں نے سینے سے لگایا، فرمایا جا بیٹے آج کے بعد قیامت تک دنیا تجھے غریب نواز کہتی رہے گی، آج کے بعد دنیا غریب نواز کہتی رہے گی۔ یہ میرے سرکار غریب نواز ہے۔ باپ نے پڑھانا چاہا، تعلیم کے لیے نکلے، نیشاپور گئے، جا کر کے وہاں تعلیم حاصل کرنا شروع کی، پڑھتے رکھے۔ حیرت ہوتی ہے آج قوم کا تماشا بنا دیا لوگوں نے، آبرو لوٹ کے رکھ دی سنیت کی۔ جس جاہل کو دیکھو ہاتھ پکڑے پھر رہا ہے مجھے پیر مانو، مجھے پیر مانو۔ اور لوگ کہتے ہیں نماز کا طریقہ بتا، تو کہتے بس کر یار، نماز پڑھنا مولویوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں گدھے، اگر نماز نبیوں پہ معاف نہیں ہوئی ہے تو تیرے جیسے گدھے کو کیسے معاف ہو سکتی؟ دھوکے میں مت آنا۔ کتنے لوگ گمراہ کر دیتے ہیں، میرا پیر تصور میں پڑھتا ہے، جانور کھاتا سامنے ہے، نماز تصور میں پڑھتا ہے۔ دل ہی دل میں کھا بھی لیا کر، کھانے بیٹھے گا 7-8 روٹی کھا کے اٹھے گا۔ نماز کا مسئلہ آگا مدینے میں پڑھایا، غیرت نہیں آتی ہے؟ دین شرط ہے ولایت کے لیے، چاہے وہ علم عطائی ہو یا کسبی ہو، بنا علم کے ولایت ہم نہیں مانتے۔ ہاں علم کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری قوم کتنی سیدھی ہے، نوجوانوں بات میری کان کھول کے سننا، یہ جتنے دعوے کرتے ہیں نا میں یوں کر دیتا ہوں، میں یوں کر دیتا ہوں، فرمایا گیا اگر کوئی شخص اپنی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ جما دے یا سرسوں کا پیڑ اگا دے، ہوا میں اڑتا ہو، اگر ننگے سر پانی پی لے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کھیل سمجھ رکھا ہے؟ ولایت چمکانے کے لیے کیا کیا نہ کیا لوگوں نے، آبرو لوٹ لی قوم کی۔ بھائی آخرت بھی سنوار، پیر ایسا تلاش کرنا جو ہمارا ظاہر بھی سنوار نہ جانتا ہو، باطن بھی سنوار نہ جانتا ہو، ایسا پیر تلاش کرنا۔ بتائیے وہ بھی تو سید کے بیٹے تھے، غریب نواز، ماں بھی سیدہ، باپ بھی سید، اور ایسے ولی کے ماں کے شکم سے اللہ اللہ کی صدائیں۔ علم سیکھنے نیشاپور گئے، ہاں تعلیم حاصل کرنے لگے جا کر کے، اور پھر تعلیم حاصل کی۔ بات بہت لمبی ہوگی اگر تفصیل سے بیان کروں۔ واپس آ گئے، 14.5 سال کی عمر شریف میں والد کا وصال ہو گیا، 14.5 سال کی۔ حصے میں پنچکی آئی اور ایک باغ، پنچکی اور بولیں پنچکی اور باغ، سمجھ رہے ہیں نا؟ باغ آیا، ماں نے کہا لخت جگر غربت ہے بیٹے، اب پڑھائی نہ کر، کام کر، گھر بھی چلے گا۔ اللہ اکبر، حلال کی کھانے والے لوگ تھے۔ آج نا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، آج تو پیٹ بھرنا چاہیے، حرام ہو کہ حلال ہو نہیں، اصل چیز ہے میرے بچوں حلال کے لقمے، سب سے بڑی چیز ہے۔ فرمایا گیا جو حلال کما کے بچوں کو کھلاتا، اللہ اس کی کمائی کا جو خرچ اولاد پہ ہوتا اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ شرط حلال کمائیے، حلال کمائیے، کسی کا دل دکھا کے نہیں، کسی کا حق مار کے نہیں، حلال کے لیے نکل پھر دیکھ اللہ دیتا ہے کہ نہیں۔
نہ ہوتا کیا ہے، بیوی نے کہا نہیں جی مجھے 12,000 کا سوٹ چاہیے، تو شوہر کی تو کمائی نہیں تھی، پھر کیا کرتا وہ؟ سود لیا، بیاز لیا، سٹا لگایا، جوا کھیلا تاکہ بیوی کا شوق پورا کر سکے۔ میری بہن، میری بیٹی، تو 300 نہیں 150 کا کپڑا پہن لے، لیکن شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور نہ کر۔ مر کے قبر میں آئے گی، میں نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا فخر سے کہیں گی یہ بھی اسی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کم سے کم عمل اچھا ہونا چاہیے، عمل بہتر کرو۔ جوان جاتا ہے، ارے یار کون پھاوڑا چلائے صبح سے شام تک، یوں پسینہ گراؤ۔ بھائی ہم لوگ کیا ہے نا، مزدور کا بیٹا اپنے آپ پہ شرم کرتا ہے کہ میرا باپ مزدور ہے، بینک کے مینیجر کا بیٹا کہتا میرا باپ بینک مینیجر ہے، یہ نہیں پتا کتنا اس نے رشوت لی ہے۔ ادھیکاری کا بیٹا کہتا میرا باپ فلاں انسپیکٹر ہے، یہ نہیں جانتا کتنی رشوت کھا کے لے کے گھر میں آیا ہے۔ میں کہتا ہوں غریب مزدور کے بچے کو نہ کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، اسے فخر سے کہنا چاہیے میں محنت کرنے والے کا بیٹا ہوں، محنت کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے چوری نہیں کی، حلال کے لقمے کھلائے گئے، جس نے حق نہیں مارا، محنت کے لقمے کھلائے گئے۔ فخر کی بات ہے، اور اس سے بڑا فخر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں القاسم حبیب اللہ، جو محنت کر کے بچوں کو کھلاتا ہے اللہ کا وہ محبوب ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے اپنے محبوبوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے۔ سر نہ جھکایا، مزدور کے بچے ہو تو فخر سے کہا کرو ہم اس کے بیٹے ہیں جس نے حرام کے لقمے نہیں کھلائے ہیں۔ بڑی بات ہے اس دور میں حلال کے لقمے کھانا، حلال کے لقمے بچوں کو کھلاؤ، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ معاف کرے، اگر سب سے بڑا بیاض خور سامنے بیٹھا ہو، سب سے بڑا چور ہو، اور مجھے لا کے 500 کا نوٹ دینے لگے، تو میں کہتا ہوں یہ پکا جنتی ہے، عاشق مدینے کا۔ نہیں جی مجھے 500 دینے سے عاشق نہیں ہوگے، اگر عاشق ہو کہنا یا رسول اللہ آپ کے امتی ہیں، محنت کریں گے، ہم سونے کے لقمے نہیں کھائیں گے، چٹنی سے کھائیں گے، لیکن ایسا عمل نہیں کریں گے جس کی وجہ سے قیامت میں آپ کا سر شرم سے جھکے۔ ہم تو ایسا کریں گے فخر سے آپ کہنے لگو کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے، ایسے لقمے کھائیں گے، حضور فخر سے کہے میرا امتی ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق یار، مگر کیا ہے جنت بھی لوگوں نے سستی بانٹ دی، اتنی سستی بٹ گئی جنت ہے۔ ہاں نعرہ لگا دو ساری جنتی ہو جاؤ گے، آ جاؤ جنتی ہو جاؤ گے، نہ جنت اتنی سستی ہوتی بلال کوڑے نہیں کھاتے بلال کوڑے، بڑی محنت سے جنت ملتی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے کی، حلال کے رقمے کھایا کرو میرے بچوں، حلال کے، مت جانا حرام کی طرف۔ ابھی وہ جائے حرام کی طرف یار جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو نے کیوں بیاض لیا؟ کیا تیرا رب تجھے روٹی دینے والا نہیں تھا؟ کیوں گیا تو سود خور کے پاس؟ کیا تجھے اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں رہا؟ کیوں چوری کی تو نے؟ کیا تیرا رب اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ تجھے لقمے دے؟ کیوں تو نے حق مارا کسی کا؟ کیا تجھے اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں؟ اگر بھروسہ ہے تو پھر نہ جا، منڈی میں چلا جا، گردن جھکا کے کھڑا ہو جا، کہنا مالک میں نے اپنی محنت کر دی ہے، تو اپنی رحمت عطا فرما دے۔ یہ کہتے پھر دیکھ اللہ کتنا دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے، رب کو جانے ہی نہیں، سچ تو یہ ہے۔ فیضی بھائی صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم نا بڑے چالاک لوگ ہیں، بہت چالاک لوگ، ہم جاتے 5 منٹ میں نا 5,000 کما لاتے ہیں۔ ایک جلسے میں جانا ہوا، اللہ معاف کرے آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے ایک صاحب نے بتایا، بولے کہ صاحب اس گاؤں میں نا انعام بہت چلتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہاں پہ جو ہے نا ہیکر لوگ ہیں، بینک صبح جاتے ہیں ٹوائلٹ کے لے کے لیپٹاپ کے لیے 2-3 لاکھ مار لاتے ہیں۔ نام نہ لیجیے، میرا کہنے کا مطلب ہے کاش ہم سمجھ جائیں۔ کتنے دن کی زندگی ہے یار، کتنے دن کی ہے، کتنے دن جی لوگے؟ موت نہیں آنی ہے، نہیں مرنا ہے، ہم حرام کے لقموں کی طرف چلے؟ مت جاؤ ان گلیوں میں یار جہاں انعام بھی حرام کا ملتا ہو۔ کیا بنے گا یار 10-5 ہزار سے؟ لات مار دے، کہتے قسم خدا کی ہمیں حرام کے امیروں کے مرغے پیارے نہیں، ہمیں غریب کی عزت کی چٹنی پیاری ہونی چاہیے۔ لیکن بڑے چالاک، ہم کہتے ہم بڑے چالاک ہیں۔ چالاک وہ نہیں ہوتا جو حرام سے بلڈنگ بنائے، چالاک وہ ہوتا ہے جو کچی چھت میں گزارا کر لے اور قبر کی تیاری کرے، قبر
کی تیاری کرے. غربت ہے کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے, فاقے بھی ہوتے ہیں, کمانے والے جن کے گھر میں نہ ہو ان کے گھر میں دقتیں بھی آتی ہیں. لیکن میری قوم ہم نے غلطی کی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آج روڈوں پہ چلو نا تو اکثر بیٹیاں نقاب میں سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہیں. دل دکھتا ہے. ان بیٹیوں کو روڈ پہ کون لے کے آیا؟ ہماری قوم کے امیر. اگر ہماری قوم کے امیروں نے صحیح سے زکوٰۃ دی ہوتی نا تو ہماری قوم کی بیٹیاں روڈ پہ بھیک مانگنے نہیں آئی ہوتی, نہیں آئی ہوتی. اگر ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں ہماری بیٹی روڈ پہ نہیں آئے گی. مگر کیا ہے, زکوٰۃ بھی کھا گئے, حرام کھا گئے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی. خیال کیا کرو کتنے غریب ہوں گے آپ کی بستی میں, کتنے غریب ہوں گے. ہم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری طرف سے ایک مینار کا خرچہ پورا ہے. اس لیے کہا نا کہ مسجد میں 60-70 لوگ دیکھنے والے ہیں, ہمیں 200 لوگوں کو پتا چلے گا اس نے کتنا دیا. اور یار کبھی مٹھی بند کر کے اس غریب کے گھر ڈال دے جس کے ہاں کمانے والا نہ ہو, کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے, حضور دیکھ رکھے ہیں. دنیا کو کیا دکھانا, دکھانا تو نبی کو دکھاؤ. غربت آتی ہے, بچے مشکل ہو جاتے. آج نہ بیٹیاں پیدا ہوں باپ کے چہرے اتر جاتے, صحیح اتر رہے ہیں, اس لیے کہ جینا حرام ہے بیٹی والے کا. آسان کر دو یار غریبوں کا جینا, کچھ مدد کیا کرو. ایک شخص کو خدا نے 3-4 بیٹیاں دی, بوڑھا ہو گیا, کمائی کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ جو واقعہ منسوب ہے نا, یہ واقعہ حضرت ایک بزرگ نام ذہن سے نکل رہا ہے, تو ان کے گھر میں جب غریبی آ گئی, غریبی آ گئی, حبیب اجمی کی بار طرف یہ واقعہ منسوب ہے. جب آپ نے توبہ کر لی نا, کئی دن کا فاقہ گھر میں ہو گیا تھا. حبیب اجمی کئی دن کا فاقہ ہو گیا. بیوی نے کہا سرتاج اب تو گھر میں کچھ بچا ہی نہیں ہے, اب کیا کھائیں گے بچے, جائیے نا کچھ کام کیجئے. عمر کافی آ چکی تھی. بیوی سے کہا اچھا لا تھیلا دے, آج مزدوری بھی کر کے آؤں گا, کچھ کھانا بھی لے کے آؤں گا. آپ نے نہ تھیلا لیا, بغل میں دبایا. بیوی نے جاتے جاتے کہا جا رہے ہو سرتاج؟ کہا جی. بیوی کہتی ہے ایاک والحرام, خبردار خالی آ جانا, حرام کا لقمہ نہ لانا. بیوی دروازے تک چھوڑنے آئی, کہنے لگی جا تو رکھے ہو, خالی آ جانا, حرام کا لقمہ لے کر کے نہ آنا. اللہ اکبر. حبیب اجمی نکلے ہیں, منڈی میں جا کے کھڑے ہوئے جہاں پہ مزدور آ کے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. کتنے چالاک لوگ ہیں ہم یار, ہم تو مزدور وہ لے کے آتے ہیں جو 300 روپے لے کر کے 500 کا کام کرے, 500 لے کر کے 700 کا کام لیا جائے. اور یار کبھی انہیں بھی لے لیا کرو کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے, کبھی کمزوروں کو بھی لے آیا کرو. میں جانتا ہوں تیرے 300 جائیں گے, کام 150 کا ہوگا. کبھی 150 روپے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کسی غریب کو زیادہ دے دے, خدا کی قسم اللہ قیامت کے دن تیری تھوڑی نیکیوں کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرما دے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. مجھے جنت بانٹنی تو نہیں آتی, البتہ اتنا ہے جو کہہ سکتا ہوں وہ کہہ جا رہا ہوں, جتنا بول سکتا ہوں بتا کے جا رہا ہوں. کھڑے ہو کے منڈی میں سب نے جوان لیے, کسی نے حضرت حبیب اجمی کا ہاتھ نہیں پکڑا, کسی نے نہیں. کہنے لگے یار 10 روپے کم دے دیے, مجھے لے چل. اتنی بڑی بات کہی نا تو یار کبھی کبھی رونا آتا ہے. کہنے لگے 10 روپے کم دے دیے. اس نے کہا بابا جائیے, 10 روپے آپ کی عمر محنت کی نہیں ہے, جائیے گھر بیٹھ کے آرام کیجئے. کہنے لگے یار بچے بھوکے ہیں گھر میں, یہ تھیلا لایا ہوں, خالی جاؤں گا بچوں کا منہ نہیں دیکھ پاؤں گا, لے چل مجھے. بھائی کوئی نہیں لے کے گیا. آدھا دن چڑھایا, کبھی تھیلے کو دیکھتے, کبھی سورج کو دیکھتے, گھر چلنے کو قدم نہیں بڑھتے, جائیں تو کہاں جائیں. پھر کیا خیال آیا, ادھر ادھر دیکھا, سامنے مسجد کا دروازہ نظر آیا. مسجد میں گئے, رو دیے یار. لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں دیتا, میں کہتا ہوں کبھی مانگو تو صحیح, کبھی مانگو تو صحیح یار. ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. گئے, ہاتھ اٹھائے, بس چلے آئے. یار اگر بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے. کبھی تو بھی تو آنکھیں بھگو کے رب کو دکھا, کبھی رو کے دکھانا اپنے رب کو.
کبھی ان پلکوں پہ آنسو کے ایک قطرے کو لا کے دکھا، پھر دیکھ رب دیتا ہے کہ نہیں۔ مسجد میں گئے، رونے لگ گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، رو کے کہتے ہیں یا اللہ دنیا والوں نے کام کے لائق نہیں جانا، سب نے ٹھکرا دیا، کوئی گھر لے کے نہیں گیا، اے میرے اللہ خالی تو جا نہیں سکتا تھا، میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، میں یہاں کام کروں گا، مزدوری تو عطا کر دینا۔ روتے جا رہے ہیں، کبھی صفے جھاڑ رہے ہیں، کبھی مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں، کبھی وضو کی نالیوں کو صاف کر رہے ہیں، کبھی بدلے دھو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ شام ہو گئی اسی عالم میں، اللہ اکبر، روتے روتے شام کے وقت خیال آیا یار بچے راہیں تکتے ہوں گے، انتظار کرتے ہوں گے، یہ سوچ کر کے گھر کی طرف پلٹے ہیں، لیکن گھر کے قریب آ کر کے ہمت جواب دے جاتی ہے، سوچتے ہیں اگر ابھی گیا بچے جاگتے ہوں گے، کہیں گے بابا کیا لائے ہو، تو ان کو کیا جواب دوں گا، یہ سوچ کے قدم ٹک گئے اور انتظار کرتے ہیں جب بچے سو جائیں گے اس کے بعد گھر میں جاؤں گا۔ بچے سو گئے ہیں، تب آپ دروازے پہ پہنچے، اللہ اکبر، دروازے پہ آئے ہیں، وہ خاتون جو دروازے پہ چھوڑنے آئی تھی وہی شریک حیات جو کہہ کے گئی تھی ایاک والحرام، میرے سرتاج خبردار خالی آ جانا، حرام کے لقمے نہ لانا۔ جیسی دروازے پہ دستک دی ہے، بیوی نے دروازہ کھولا ہے، یہ نہیں کہا تھا کیا لائے ہو، خالی ہاتھ تو نہیں آئے ہو، تھیلے میں کیا ہے، شوہر کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، رب کا شکر ادا کیا، کہتی رب تیرا شکر ہے میرا تو نے سہاگ واپس لوٹا دیا ہے، گھر میں لائی ہے، بستر پہ لٹایا، آپ کے سرہانے بیٹھ گئی ہے، کبھی سر میں تیل ڈال کے مالش کر رہی ہے، پیر دبائے، دونوں بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، ایک بستر پہ حضرت حبیب اجمی ہے، دوسرے بستر پہ شریک حیات ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف رخ کیا۔ بیوی کہتی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح پورا دن کہاں رکھے تھے، کیا کوئی مزدوری کے لیے کسی نے قبول نہیں کیا یا کوئی مزدوری نہیں ملی؟ اتنا سننا تھا۔ کہتے کیوں نہیں، میں مزدوری کر کے آیا ہوں، کہا کوئی اجرت نہیں ملی؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، کام اتنے بڑے مالک کی چوکھٹ پہ ملا ہے کہ مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ رہی تھی، ایک دن کی مزدوری کیسے مانگ لیتا؟ بیوی کہتی میرے سرتاج اچھا تو کل ضرور لے آنا۔ اگلا دن ہوا ہے، پھر تھیلا اٹھایا ہے، پھر مسجد میں حضرت حبیب اجمی جاتے ہیں، پھر وہی کام کیا ہے، پھر شام آ جاتی ہے، پھر واپس پلٹے ہیں، وہی عالم وہی حالت، پھر دروازے پہ آئے، بیوی نے استقبال کیا، کہتی سرتاج آج بھی کچھ نہیں لائے؟ کہا شرم آ رہی تھی، کیسے مانگتا اپنے مالک سے، وہ بہت دینے والا ہے، اس سے تھوڑا کیسے مانگ لیتا؟ اتنا سننا تھا۔ بیوی نے اگلے دن جب چلنے لگے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا میرے سرتاج اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا کم سے کم اتنا تو دے دے جس سے ایک وقت کا بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، 3 دن کا حساب پھر کر دینا، آج اتنی ضرور لے کے آنا جس سے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ اپنے سرتاج سے کہتی ہے اے میرے شوہر بتا تو سکی کب تک بچوں کو جھوٹی تسلی دوں گی، کب تک ان کے لیے پتیلی میں پتھر رکھ کے آگ جلاؤں گی؟ بچے اسی امید پہ سو جاتے ہیں شاید اب کچھ مل جائے گا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اے میرے سرتاج اپنے مالک سے کہہ دینا اتنا دے دے جس سے ایک وقت کے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آج جب آ رہے ہیں، آج عجب کی بے خودی ہے، غضب کا خمار ہے، روتے آ رہے ہیں، قدم ادھر کے ادھر پڑ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں حبیب آج خالی گیا تو بیوی کو کیا جواب دے گا، آج خالی گیا تو کون سا بہانہ بچوں سے بنایا جائے گا۔ آج مسجد میں آ رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، گریہ وزاری کا عالم ہے، مسجد میں آ کر کے اتنا رو کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ خود فرماتے ہیں جب شام کو پلٹنے کا وقت آیا ہے میں گھر کی طرف چلنے لگا، میں نے کہا میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں 3 دن سے تیرے گھر میں مزدوری کر رہا ہوں، میں نے آج تک تجھ سے نہیں مانگا، آج کم سے کم اتنا دے دے جس سے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اے میرے پروردگار، میں روز بیوی کو سمجھاتا رہا ہوں، اگر آج بھی خالی گیا تو بیوی کو کیا سمجھاؤں گا، کیسے اس کو سنبھالوں گا، اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو برداشت نہ کر پاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، کہتے اتنا دے دے جس سے میری بیوی کی زبان بند ہو جائے۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں میں گھر کی طرف چلا، میں نے پھر خالی تھیلا دیکھا، دل نے کہا اب کیا کرے گا، تھیلا تو خالی ہے۔ کہتے ہیں بے خودی میں نے مٹی اٹھائی، تھیلے میں بھرنا شروع کر دی، یہ سوچ کے بھری تھی کم سے کم بچے دیکھیں گے تو خالی تھیلا تو نہیں سمجھیں گے، یہ تو سکون ملے گا، بابا کچھ لے کے آئے ہیں۔ کہتے میں نے مٹی بھری، مجھے خود ہوش رہی میں کیا کر رہا ہوں، کہا مٹی کا تھیلا لے کر کے گھر کے قریب آیا، پھر ہمت جواب دے جاتی ہے حبیب دروازے پہ نہ جانا، آج بیوی بھی پوچھے کہ کیوں نہیں لایا، کیا جواب دو گے، یہ سوچ کے رک جاتا
جاتے ہیں جیسی دور کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سامنے والا مکان ہے اس مکان کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہے. کہتے ہیں یار میرے گھر سے دھوئے کا کیا لینا دینا, میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے پکانے کے لیے, لگتا کہ راستہ بھول گیا ہو, اندھیرے کی وجہ سے غلط آ گیا ہو. یہ سوچ کے آپ ٹھہرے, پھر آنکھوں کو مسئلہ غور سے دیکھا, قریب آئے تو کیا دیکھتے کہ اپنی ہی حویلی ہے. اور کیا دیکھتے کہ دیوار نیچی تھی, دیوار سے اٹھ کے دیکھا چولہوں پہ پکوان چڑھے ہیں, طرح طرح کی خوشبو آ رہی ہے کھانے کی. پلٹ کے دروازے پہ آئے, پھر بیوی اسی طرح کھڑی ہے. جیسی دروازہ کھلا ہے بیوی نے شوہر کا استقبال کیا, ہاتھ پکڑا, اندر لے کے چلنے لگی. حبیب کہتے ہیں شریک حیات بتا تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے, یہ کس نے بھیجا ہے, یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں. کہتی حبیب ابھی نہ پوچھ, اندر چلیے. جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں دنیا کی ہر نعمت کی ہر قسم موجود تھی اندر, ڈھیر لگے تھے کھانے کے. اللہ اکبر. حبیب کہتے ہیں بتا تو صحیح شریک حیات یہ کہاں سے آیا. تو بیوی نے کہا تھا کتنا اچھا ہے تمہارا مالک, کتنا رحم دل ہے تمہارا مالک. ابھی بیوی کو نہیں پتا ہے, کہتی ہے وہ کتنا تمہارا مالک کتنا سخی ہے. کہا کیا ہوا, کہا 3 دن کام کیا ہے اس نے مہینوں کا راشن بھیج دیا ہے. اتنا سننا تھا, چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہتے ہیں بتا تو صحیح صرف راشن آیا ہے یا کوئی پیغام بھی آیا ہے. بیوی کہتی ہے سرتاج جو یہ دے کے گیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا تھا اپنے شوہر سے کہہ دینا مالک نے کہا ہے تو کام میں کمی نہ کرنا, قیامت تک ہم تیری مزدوری میں کمی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یار مانگو تو صحیح اللہ سے, مانگو تو اپنے رب سے, وہ دیتا ہے. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا, دقتیں آئیں, ہم ان لوگوں کے پاس چلے گئے جو 11 کے بدلے میں 10 دیتے ہیں اور 10 کے بدلے میں 15 لیتے ہیں. دقت آئی تھی تو کبھی اس کی چوکھٹ پہ بھی چلا جاتا جو بڑے پیار سے آواز دیتا ہے. اللہ اکبر. بڑے پیار سے آواز دے کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قسم خدا کی اگر عربی آتی آپ کو تو پتہ چلتا یہ مٹھاس تو ماں کے لہجے میں بھی نہیں ہوتی ہے جو رب نے قرآن میں اپنا لہجہ ارشاد فرمایا. ہاں پلٹو اپنے رب کی طرف, کبھی حرام کی طرف نہ جانا, حلال کے لقمے کمانا. حضرت خواجہ غریب نواز کے حصے میں باغ آیا, پنچکی آئی, آپ اسی میں لگ گئے, باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے. ایک دن باغ میں بیٹھے تھے نا, ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے, آ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے تھکا ہوا ہوں بیٹے, کچھ ہے. اتنا سونا گئے توڑ کے انگور کے کچھ گچھے لائے, لانے کے بعد دیے, آپ نے تناول فرمایا. خوش ہونے کے بعد آپ نے ہاتھ ڈالا تھیلے میں, آدھی روٹی رکھی تھی. کہنے لگے بڑے دن سے انتظار تھا تیرا, یہ میرے پاس تیری امانت تھی. غریب نواز کہتے ہیں کیسی امانت؟ کہ یہ میرے مرشد نے مجھے دی تھی, کہ آدھی روٹی تیری ہے آدھی روٹی معین الدین اجمیری کی ہے, تیری ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ آدھی روٹی لی, پہلا لقمہ کھایا تھا, اللہ نے اپنی محبت کے دروازے کھول ڈالے, پھر سب کچھ بھول گئے, سب کچھ چھوڑا, سب کچھ باغ چکی سب خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا اور ایک مرشد کی تلاش میں نکلے. پھر پہنچے ہیں خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں. انہوں نے دیکھا تو وہ بھی کہنے لگے معین تیرا ہی انتظار کر رہا تھا میں, تیرا ہی انتظار تھا. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ مرشد کو ناز ہوتا ہے, جن پہ پیر کو فخر ہوتا ہے. ایک ساتھ ایسی میرے امام احمد رضا کی بھی ہے, میرے امام احمد رضا کی بھی ہے. آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے. ہاں جی, تو کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن پہ پیر کو بھی ناز ہوتا ہے. کہنے لگے تیرا ہی انتظار تھا, بلایا, اس کے بعد مراقبہ کرایا, پھر وہ دے دیا جو نہ تھا, سب کچھ دے کے کہنے لگے چل یار اب حج پہ چلتے ہیں, چل یار حج پہ چلتے ہیں. نصیب والے ہیں جو اس شان سے حج کریں کہ مرشد بھی ساتھ ہو, ماں باپ بھی ساتھ ہوں. بڑی بات ہوتی ہے. حج کے لیے گئے, کعبے میں لے کے پہنچے تو مرشد کے جملے تھے, یا اللہ, غریب نواز کا دامن پکڑ کے کہتے یا اللہ ساری کمائی لے کے آیا ہوں, میری زندگی بھر کی کمائی یہی ہے, اسے قبول کر لے. آواز آئی ہم نے قبول کر لیا ہے, ہم نے قبول کر لیا. کہنے لگے بات بن گئی, اب چل مدینے چلتے. حضور کی چوکھٹ پہ گئے, کہنے لگے بیٹا حضور کو سلام کرو.
سرکار غریب نواز نے حضور کو سلام کیا تو آواز آتی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. ہاں یہ جواب ملا نا تو پھر کیا تھا. قسم خدا کی حضور جو کہہ دیں وہ سمجھو پتھر کی لکیر ہے. سرکار نے قطب المشائخ کہا. آج دیکھو ہندوستان میں جو چمن ہے نا وہ اجمیر شریف ہے، اور پھر اس کے پھول کہیں بریلی میں کھلیں گے، کہیں کلیر میں کھلیں گے، کہیں دیوا شریف میں، کہیں ماریرا شریف ہے، بلگرام شریف ہے. یہ سارے اسی چمن کے تو پھول ہیں، سارے اسی چمن کے پھول ہیں. پھر سرکار غریب نواز کو سب کچھ ملا. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ معین تجھے ہندوستان جانا ہے. حضور نے خود بھیجا ہمارے ملک. غریب نواز آئے ہیں اور واقعی غریب نواز ہے. آج کوئی بھی چلا جائے ان کی چوکھٹ پہ نا تو پھر خالی نہیں آتا، نہیں آتا، خالی نہیں آتا ہے. جا کے دیکھو اپنے بھی وہاں پہ جھولی بھر کے لاتے، بیگانے بھی جھولی بھر کے آ رہے. ہاں یہ ان کی محبت ہے جو اتنی رات کو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے. یہ غریب نواز کی چاہت ہے. سرکار غریب نواز کون سا ستم نہ ہوا یار. مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ آج کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تم سے تو تب کچھ نہ ہوا جب ہمارا غریب نواز خالی آتا آیا تھا. کیا کرو گے؟ اس لیے اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، مت فساد پھیلاؤ. غریب نواز ہندوستان میں آئے، دو چیزیں لے کے آئے. ایک اخلاق لے کے آئے تھے، دوسرا قرآن لے کے آئے تھے. یہ دو چیزیں تھی. مسلمانوں ہمارے بیچ یہ دونوں ہی چیزیں نہیں رہی. نہیں حضرت دونوں چیزیں. کہنے کو کوئی کچھ بھی کہہ لے. جاؤ میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے 8 دن سے قرآن نہیں کھولا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا ہوگا؟ کتنے ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن نہیں دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جس نے زندگی میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ قرآن صرف تیجوں کے لیے آیا تھا؟ 40ویں کے لیے آیا تھا؟ جادو اور بھوت اتارنے کے لیے آیا تھا؟ صرف تعویذ کے لیے قرآن آیا تھا؟ نہیں، قرآن تو ہمیں جینے کا شعور دینے کے لیے آیا تھا. لیکن نہیں پڑھتے ہم سوچتے ہیں قرآن صرف بیٹی کے جہیز میں دینے کے لیے ہے، ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. جانتے ہو سرکار غریب نواز قرآن پڑھا کرتے تھے تو جنات بھی ٹھہر ٹھہر کے قرآن سنا کرتے تھے. بتاؤ اگر آج کا قاری قرآن پڑھ دے تو دل جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا بیٹا قرآن پڑھتا ہوگا تو قسم خدا کی ہوائیں بھی سنبھل سنبھل کے چلتی ہوں گی کہ ٹھہر کے چلنا، معین الدین قرآن پڑھ رہا ہے. آج ہم نے قرآن ہی چھوڑ دیا، نہیں پڑھتے ہم قرآن. پڑھا کرو قرآن. جانتے ہو قرآن کیا چیز ہے؟ سمجھو کبھی. آج اپنی ضرورت کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں کہ یہ کرے گا تو ہوگا، وہ کرے گا تو ہوگا، اس نے ایسا کر دیا برباد ہو جائیں گے. فرمایا گیا جو صبح اٹھ کے نا اللہ کے لیے صرف سورہ یاسین شریف پڑھ لے تو اس کے پورے دن کی ذمہ داری پھر اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سارے کام اللہ کر ڈالے گا. لیکن پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. قرآن پڑھا کرو، عادت بنا لو قرآن پڑھنے کی. ہاں حضور کے ایک صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک جنگ کا موقع ہے، سارے صحابہ حضور کے ساتھ تھے. مدینہ شریف سے ان کا جنازہ اڑا، میدان جنگ میں آیا. حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ پھر واپس گیا. حضور نے فرمایا تھا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے، کس کا جنازہ، اور کون لے کے آیا، کون لے کے چلا گیا؟ میرے حضور نے فرمایا یہ معاویہ بن معاویہ میرے غلام کا جنازہ ہے. حضور کون لایا؟ فرمایا فرشتے لے کے آئے تھے، اور جبریل کے ساتھ ان کے جنازے میں 1.5 لاکھ فرشتے آئے تھے. حضور کون سی نیکی کی ہے؟ فرمانے لگے یہ صبح شام نہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا. یار ایک سورہ اخلاص روز دیکھتے ہو نا موبائل کھول کے، شام کو فوٹو ڈالیں گے، صبح کو چیک کریں گے کتنے لائک ملے، کتنے کمنٹ آئے، کتنے لوگوں نے اس پہ دل دیا ہے. کیا فائدہ یار؟ 10 لاکھ بھی لائک کر دیں تو کیا نتیجہ ہے؟ کوئی نتیجہ؟ 20 لاکھ کمنٹ کر دیں تو کیا فائدہ ہے؟ کچھ بنے گا؟ کیوں؟ 10 لاکھ نے کمنٹ کر دی تو تم تاجدار بن جاؤ گے؟ 20,000 نے لائک کر لیا تو کیا تم بادشاہ بن جاؤ گے؟ نہیں نا. 10 بار تم فیس بک واٹس ایپ کھول کے دیکھتے ہو، یوٹیوب کھول کے دیکھتے ہو، دن میں صرف 2 بار قرآن کھول کے دیکھ لیا کرو، صرف 2 بار قرآن. میں نہیں کہتا آدھا گھنٹہ پڑھو، صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. اللہ تمہیں 1 بار سورہ اخلاص پڑھنے میں 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کیوں دوریاں ہے قرآن سے؟ آؤ قرآن کے قریب آ جاؤ. جب قرآن تمہارے دل میں ہوگا اور رب سے تمہیں عشق ہوگا نا
قسم خدا کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کرائے میں لگانے کی، یہاں سے پنجے اٹھاؤ گے وہاں مدینہ نظر آ جائے گا. ہاں یہ عشق پیدا کرو. سرکار غریب نواز کا نا بڑا غریب بندہ آیا، کہنے لگا حضور میں حج کو جانا چاہتا ہوں، میرا بھی جی چاہتا کہ میں کعبے کی زیارت کروں، مدینہ دیکھوں. آپ نے اپنے پنجوں پہ کھڑا کیا، فرمانے لگے کھول دے آنکھیں. جب آنکھیں کھولی نا تو پھر جب کھڑا ہوا تھا تو پنجوں پہ تھے، آنکھ کھولی تو مدینے میں ٹہل رہا تھا. یار کیا ہے یہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا تو پھر سارا زمانہ اس کا ہو جاتا ہے. ہم نے رب سے یاریاں لگانی چھوڑ دی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر خدا ہمارا نہیں ہے تو پھر کوئی ولی بھی ہمیں نہیں دے سکتا. کان کھول کے سن لو، اگر خدا ہمارا ہم سے راضی نہیں ہے تو کوئی نہیں دے سکتا. رب کو راضی کر لو، جو چاہو گا ولی دلا دے گا، مگر شرط رب کو راضی کریں راضی. آج ہم رب کی ذات سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ ایسا؟ قرآن پڑھیں گے روز. 6 بار فیس بک کھول کے دیکھتے ہو، 2 بار قرآن دیکھنا ہے، 2 بار قرآن دیکھنا ہے. لائک کمنٹس کے چکر میں نہ پڑھ. روز 1 بار سورہ اخلاص پڑھ صبح شام. روز 10 پاروں کی تلاوت کا اللہ ثواب دے گا. پھر جب تم مرے گا نا شاید تیرے جنازے میں 10 آدمی نہ ہو، اللہ اپنے فضل سے ہزاروں فرشتے بھیج ڈالے گا، ہزاروں فرشتے آ جائیں گے. کیوں زندگی ہے یار، موت کا کچھ پتا ہے؟ کہیں جا کے دیکھو حادثے ہوتے ہیں، صورت بگڑ جاتی ہے، آدھار کارڈ چیک ہو رہا ہے، آئی ڈی نکالی جا رہی ہے، کوئی پہچان نہیں مل رہی، کپڑے اتار کے چیک کیا جا رہا ہے، غیر مسلم ہے کہ مسلمان. میں کہتا ہوں یار چہرہ مصطفیٰ والا بنا لے، کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لاش بتا دے کہ مصطفیٰ کا غلام لیٹا ہوا. کیوں نہیں بنتے؟ بن جاؤ حضور کے. آج غریب نواز کی محفل سجائی ہے. کون ہے غریب نواز؟ اللہ اکبر. اخلاق آپ دیکھو غریب نواز کا. اگر ایک ایک بات بیان کی جائے نا تو راتیں چاہیے، گھنٹے نہیں، راتیں چاہیے. آج ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں غریب نواز کو جاننے والا بندہ رہتا آج ان کی باتیں کر رہا ہے، آج ان کی باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ ساری زمین پہ انہوں نے رب کی باتیں کی ہیں، صرف رب کی باتیں کی ہیں. ہم دور ہو گئے. بات چلتی ہے نا، کہتے ہیں یار کیا کر لو گے 30% تمہارا، یہ بات چلتی ہے یار. پرسنٹ کہاں سے گیا بیچ میں؟ کہاں سے آ گیا؟ کب تھے تم زیادہ؟ ہمیشہ کم تھے. لیکن کامیاب کب تھے؟ جب ہمارے پاس سجدے تھے تو ہم کامیاب تھے. آج بھی کوئی دکھ آ جائے نا، مت جا کسی امیر کی ناک رگڑنے، مت جا کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے. مصیبت آ جائے جہاں ہے وہیں سجدے میں سر رکھ دے، کہتے مالک مانگنا بھی تجھ سے یہ، دینا بھی تجھے یہ. پھر دیکھ اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، کبھی کثرت سے نہیں جیتا جاتا، جب بھی جیتا جاتا ہے رب کی رحمت سے جیتا جاتا ہے. اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو، تعلقات مضبوط کرو. سارے غریب نواز والے ہیں، کوشش کرنا، میری بات یاد رکھنا، ہمیشہ قرآن پابندی سے پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ امید کی جائے پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. اور دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو. ہم کتنے بدلے، ہم کتنے بدلے، ہم کتنے بدلے. ایک دن اتنے بدل جاؤ گے، اتنے بدل جاؤ گے کہ پہچان نہیں ہوگی کون کھڑا ہے، کون کھڑا ہے. اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. اور جب بندہ اپنے آپ کو بھولتا ہے پھر ہر طرف اسے رب کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر طرف رب کا جلوہ نظر آتا ہے. رشتے مضبوط کرو اللہ سے، رشتے مضبوط کرو، حلال کے لقمے کھاؤ. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز نے کون کون سا چراغ دیا. آج کلیر شریف میں جو جل رہا ہے نا وہ غریب نواز کی عطا ہے. دہلی میں جو جگمگا رہا ہے غریب نواز کی عطا ہے. غور تو کریں کبھی. اللہ اکبر. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہے نا سرکار غریب نواز سے مرید ہونے کے لیے گئے تھے، غریب نواز سے مرید ہونے کے لیے گئے تھے. لیکن غریب نواز کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا نا تو آپ ایک سوکھی لکڑی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو بابا فرید کے ذہن میں پتہ کیا بات آئی، کہنے لگے سنا یہ تھے تو بات تو ان کی بڑی سنی ہے، بہت بڑے ولی ہیں، لیکن کمر لگا کے بیٹھے ہیں پھر بھی لکڑی گیلی ہے، سوکھی ہے. اتنا کہا سوچ رہے تھے دل میں تو لکڑی گیلی ہو گئی، ہرے ہرے پتے نکل آئے، پھر سوکھی ہوئی، پھر گیلی ہو گئی، پھر گیلی ہوئی، پھر سوکھی ہو گئی. سرکار غریب نواز کہنے لگے فرید بس کر یار، مرید ہونے آیا ہے کہ رب سے جھگڑا کرنے کے لیے آیا ہے؟ ہاں. تو کہنے لگے جا، تیرا حصہ یہاں نہیں ہے، تیرا حصہ دہلی میں ہے. پھر پہنچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں.
جب وہاں پہنچے نا تو جانتے تو تھے نہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون ہے. جب گئے نا پتہ کیا کہاں ہے حضرت, تو منڈی میں بچے کھیل رہے تھے نا, تو وہ بچوں کا کھیل دیکھ رہے تھے. تو جا کے پوچھا کون ہے یہاں پہ؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, کم عمر تھی, نوجوان تھے. تو آپ نے فرمایا میں ہوں. دل میں خیال آیا لو جی اس کے پاس بھیجا جو بچہ ہے. میں تو سوچ رہا تھا کوئی بزرگ ہوں گے, لیکن انہوں نے بھی پیچھا چھڑانے کے لیے اس بچے کے پاس بھیج دیا. ابھی یہ سوچا ہی تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کمرے میں گئے, باہر نکلے تو پورا سارے بال سفید ہو چکے تھے. فرمانے لگے چل اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آجا اب تو ہاتھ میں ہاتھ دے دے. اللہ اکبر, بس قدم پکڑ لیے. پھر کیا تھا, پھر جو نظروں سے پلائی ہے. اللہ اکبر. پھر فرید بھی کون فرید ہے جانتے ہو؟ مرید. ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا, سمجھ میں بات نہیں آتی, لوگ مرید مرید گائے پھرتے ہیں, میرا وہ پیر ہے میرا وہ پیر ہے. عشق بھی پیر سے ہونا چاہیے اور مرید بھی مرید کی طرح کا ہونا چاہیے. پیر صاحب نے کہا کہ فرید بیٹا گرم پانی لے کر کے آؤ. گئے نا, کہیں پانی نہیں ملا. ایک دروازہ کھٹکھٹا دیا, گرم پانی چاہیے. اندر سے آواز آئی پانی گرم مل جائے گا لیکن بدلے میں آنکھ دینی پڑے گی. فرمانے لگے منظور ہے. گرم پانی کے بدلے میں آنکھ دے آئے, آنکھ دے آئے گرم پانی کے بدلے میں, اور یوں ہاتھ لگا کے کھڑے ہو گئے. وضو کے لیے پانی لائے نا, تو پیر نے دیکھا. فرمانے لگے آنکھ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میری آنکھ چلی گئی. فرماتے ہاتھ اٹھا آنکھ آ چکی ہے. خواجہ قطب الدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھا آنکھ آ گئی ہے. پہلے دکھنے کو بھی آ گئی کہتے ہیں نا, آنکھ آ گئی ہے کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا حضور آنکھ آ گئی ہے, یہ نہیں بتایا بدلے میں آنکھ دے کے آیا ہوں. مسکرا کے کہنے لگے جب آ گئی ہے تو ہاتھ اٹھا پھر آ گئی ہے. پھر جب ہاتھ اٹھا تو آنکھ سلامت تھی. یہ بابا فرید ہے. اللہ اکبر. یہ میرے سب غریب نواز سے روشن ہونے والے چراغ ہیں. بتاؤ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو اجمیر والے آقا کا عالم کیا ہوگا, حقا کا عالم کیا ہوگا. آج بھی آواز دو مدد کے لیے آتے. تو کوشش یہ کریں اللہ والوں سے سچی محبت کریں اور کسی اللہ والے کے خلاف زبان نہ کھولیں. مسلک اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ جو بریلی والا ہوتا ہے وہ کسی بزرگ کا گستاخ نہیں ہوتا ہے.